السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك وسلم وصل عليه۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار۔ واجب الاحترام قابل قدر سامعین حضرات،
گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نافرمانوں کی گستاخیاں اس عنوان پر قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کیا گیا۔ نافرمانوں کی گستاخیاں، یہ گزشتہ عنوان تھا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں جو بڑا پیارا عنوان ہے وہ محبت سے سماعت فرما لو۔ آپ بھائیوں کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی اور مجھے عرض کرنے میں آسانی ہوگی۔ وہ ہے حسرت اور پچھتاوا۔ حسرت، یہ ہمارا آج کا گفتگو کا عنوان ہے۔ اللہ والو، یہ آپ کے سامنے کیلنڈر ہے۔ اس سال کا سن 2021 کا آخری دن ہے۔ یہ سال آپ کی اور میری زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آئے گا، چاہے کروڑوں اربوں خرچ کر دیں۔ یہ سال آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں واپس نہیں آ سکتا۔ وقت جو ہے اس کی دو صفتیں ہیں۔ نمبر 1، یہ تھمتا نہیں، رکتا نہیں۔ نمبر 2، یہ واپس نہیں آتا۔ اللہ پاک نے بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ انسان کے پاس اس کی زندگی اور وقت ہے۔ اللہ والو، جس طرح آج اس سال کا سن 2021 کا آخری دن ہے، اس طرح عنقریب تمہارا اور میری زندگی کا آخری دن بہت جلد آنے والا ہے، اور اس دن کو لانے سے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ جس طرح بھائی عثمان فوجی صاحب کہتے ہیں کہ جی جماعت کا وقت ہو گیا ہے، جماعت کا وقت ہو گیا ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اس طرح اللہ کے فرشتے ہیں، وہ میرے اور آپ کے وقت کو مقدم اور مؤخر نہیں کرتے۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے اللہ کے 2 ولیوں کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، ذرا محبت سے سماعت فرما لو۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے، ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم مضی ولم یزد فیہ عملی۔ جب شام ہوتی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سوچنے بیٹھ جاتے اور سوچتے کہ آج میری زندگی کا ایک دن مزید کم ہو گیا ہے اور میں اپنی قبر کے مزید قریب چلا گیا ہوں، لیکن آج ولم یزد فیہ عملی، میرے عمل میں، میری نیکی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اللہ والو، وقت بڑا قیمتی ہے۔ یہ آپ اندازہ فرما لیں، جو بے نصیب ہے اور نماز سے غافل ہے، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ 5 نمازوں کی ادائیگی میں جو وقت صرف ہوتا ہے 24 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹہ ہے، 1 گھنٹہ، باقی 23 گھنٹے اس کے پاس ہیں، لیکن اس بے نصیب کو اس بات سمجھ نہیں آتی۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا واقعہ آپ نے سنا۔ فرماتے، مجھے سب سے زیادہ ندامت اس وقت ہوتی ہے جب شام کا سورج غروب ہوتا ہے اور میرے عمل میں، میری نیکی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک دوسرے اللہ کے ولی کا واقعہ سن لو جن کا نام حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ہے، جو تبع تابعین میں سے ہیں، جو اللہ کے نبی کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ 6 مہینے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے اور 6 مہینے قرآن و سنت پڑھتے پڑھاتے۔ آپ کا زندگی کا یہ معمول تھا۔ صاحب السیف والقلم 6 مہینے جہاد کرتے اور باقی 6 ماہ قرآن و سنت کا پڑھنا پڑھانا، نماز فرض با جماعت ادا کی اور پھر جا کے اللہ کے قرآن اور نبی کریم کے فرمان کے مطالعہ میں لگ گئے۔ لوگوں نے سوال کیا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے، یا حضرت آپ اکیلے ہی بیٹھے رہتے ہیں، آپ کا دل کیسے لگتا ہے، آپ کو اکتاہٹ نہیں ہوتی؟ فرمایا لوگوں میں اکیلا نہیں ہوتا، جب میں قرآن پڑھتا ہوں اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں، جب میں حدیث پڑھتا ہوں تو میں اللہ کے پیارے پیغمبر سے باتیں کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اکیلا کب ہوتا ہوں؟ اکلم ربی اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ ذرا محبت سے عنوان بھی یاد رکھو۔ حسرت ہے، جس طرح سال کا آخری دن ہے اس طرح میری اور آپ کی زندگی کا آخری دن ان قریب آنے والا ہے۔ اللہ والو ساری دنیا خرچ کر دو، کوئی اس وقت میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ آؤ رب کا قرآن سنو اور اپنے سینے ایمان کے نور سے منور فرماؤ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمینوں کو پیدا کیا۔ وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی کو اتارا، آسمان بنایا اور زمین بنائی اور آسمان سے پانی کو اتار کے فاخرج بہ من الثمرات، اللہ نے پھلوں کو نکالا، قسم قسم کے میوے اور پھل تمہارے لیے رزق۔ وسخر لکم الفلک، رب کائنات نے بڑی بڑی کشتیاں اور جہاز اور بحری جہاز تمہارے لیے مسخر کر دیے تاکہ تمہارا سامان ایک ملک سے دوسرے ملک لے جائیں۔ وسخر لکم الانہار، اللہ پاک نے تمہارے لیے نہروں کو مسخر کیا ہے۔ وسخر لکم الشمس والقمر، سورج کو تمہارے کام میں لگایا ہے، چاند کو تمہارے کام میں لگایا ہے۔ وسخر لکم اللیل والنہار، رات کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ آؤ ذرا جو ہمارا آج کا عنوان ہے، اللہ فرماتے ہیں آسمان بنائے تمہارے لیے، زمین بنائی تمہارے لیے، رات بنائی تمہارے لیے، دن تمہارے لیے، اور پانی کو نازل کیا تو تمہارے لیے ساری نعمتیں، اور فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور جو دعا مانگتے ہو، جو سوال کرتے ہو، جو التجا کرتے ہو، اللہ پوری کرتا ہے۔ اور آگے میرے اللہ نے ایک چیلنج کیا ہے، بہت بڑا چیلنج ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اپنے اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، آسمان ہے، زمین ہے، دن رات ہے، کشتیاں ہے اور پانی ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہارے اندر اللہ نے نظام لگایا ہے۔ ایک نظام ہے جو اللہ نے گائے اور بھینس کے اندر لگایا ہے، چارہ کھاتی ہے، پانی پیتی ہے، اور 4 چیزیں الگ الگ کر کے خون علیحدہ بن جاتا ہے اور دودھ الگ ہو جاتا ہے اور گوبر الگ ہو جاتا ہے اور پیشاب الگ ہو جاتا ہے۔ میرے اللہ نے چیلنج دیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر رب کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، شمار کرنا شروع کر دو اور گنتی کرنا شروع کر دو۔ اللہ پاک نے سورہ رحمان کے اندر ایک لفظ 31 مرتبہ نازل فرمایا ہے، ذرا محبت سے سنو، 31 مرتبہ ایک آیت کریمہ ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، 31 مرتبہ۔ اور سورت ابراہیم کے اندر چیلنج کیا، رب کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، لا تحصوها، تم گنتی نہیں کر سکتے۔ جس طرح آج وقت 1 سال کا چلا گیا
اور میں اور آپ بے خبر بڑی تیزی سے بھاگتے دوڑتے اپنی قبر کے مزید قریب چلے گئے۔ اللہ ہمیں دنیا آخرت کی خیر سے مالا مال فرما دے۔ آج کا عنوان کیا ہے؟ حسرت ہے، حسرت ہے۔ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو پھر بڑی حسرت کرتا ہے۔ اللہ پاک نے اس حسرت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ کا عنوان بھی آپ کو یاد ہے، نافرمانوں کی گستاخیاں اور نعمتیں تو بڑی ہیں لیکن وقت جیسی نعمت قربان جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ رب کا قرآن سنتے جاؤ، اللہ کے کلام سے اپنے سینے ٹھنڈے کرتے جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں انسان اپنی زندگی بسر کرتا جاتا ہے، حتی اذا جاء احدہم الموت، جب موت کا وقت آتا ہے، آخری دن، جس طرح 2021 کا آخری دن ہے، جب وقت آتا ہے، قال رب ارجعون، حسرت کرتا ہے اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے دے اور دنیا میں مہلت دے دے، وقت دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو میں وقت گزار چکا ہوں، جو میں دنیا چھوڑ رہا، میں اس میں نیک عمل کروں گا، عمل صالح کروں گا، اپنے رب کو راضی کروں گا، نماز کو، اور بھائی نماز میں تو 1 گھنٹہ لگتا ہے 5 نمازوں کے اندر، کلا، اللہ فرماتے ہیں کلا، یہ جو لفظ ہے کلا اللہ کے پاک کلام کے آخری 15 پاروں میں آتا ہے، پہلے 15 پاروں میں نہیں آتا۔ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ بات ہے کرتا رہے کرتا رہے کہتا رہے کرتا رہے، اس کے منہ کی بات ہے، ایسے بات کو قبول نہیں کیا جا سکتا، اس کی دعا کو کہ اللہ دوبارہ وقت دے دے، اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا، بات ہے بس اپنی زبان سے کہتا رہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلے آپ نے سورۃ ابراہیم سے رب کا کلام سنا ہے، اب سورہ مومنون سنتے جائیے۔ قیامت کا دن ہے، انسان کہتا ہے ربنا، توجہ بھائی، ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی، ہماری بے نصیبی ہم پہ غالب آ گئی، غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، ہم گمراہی میں لگے رہے، اپنے رب کو نافرمانی کرتے رہے۔ ربنا اخرج منہا، اللہ ہمیں اس سے ایک بار نکال دے جہنم سے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر دوبارہ گناہ کریں گے، جرم کریں گے، حرام خوریاں کریں گے تو ہم ظالم ہیں۔ اللہ فرمائیں گے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، بھائیو ذرا سن لو، اخْسَئُوا فِيهَا کا معنی کیا ہے؟ عربی گرامر کے اندر اللہ فرمائیں گے کتے کی طرح بھونکتے رہو۔ عربی گرامر میں اس کا لفظ، بھائی جو وقت گزر گیا واپس نہیں آتا، حسرت ہے وقت گزر گیا۔ وَلَا تُكَلِّمُونَ، تم مجھ سے کلام نہ کرو۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، یہ کیلنڈر آپ کے سامنے ہے، اگر آپ بھائیوں میں ہمت ہے، جرت ہے تو کوئی یہ سال کو واپس لا کے دکھائے، یہ آخری دن ہے، کوئی اس کو واپس نہیں لا سکتا، ساری دنیا کی دولت خرچ کر دے یہ واپس نہیں آ سکتا، یہ آخری دن ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے سمجھا ہے ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ بھائی زمین تمہارے لیے، آسمان تمہارے لیے، رات تمہارے لیے، دن تمہارے لیے، چاند تمہارے لیے، سورج تمہارے لیے، کشتیاں، سمندر، دریا، پانی، پہاڑ، کیا تم نے سمجھا ہے انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون؟ فتعالی اللہ الملک الحق، بڑا بلند ہے، سچا بادشاہ ہے، سچا بادشاہ۔ فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم، عرش کریم کا رب ہے۔ آؤ ذرا ایک اور مقام سے رب کا قرآن سنتے جائیے اور پوری محبت سے اپنے دلوں پہ نوٹ کر کے لے جاؤ۔
کہ اس فقیر نے کیا موضوع بیان کیا ہے؟ حسرت ہے، پچھتاوا ہے، حسرت پچھتاوا ہے۔ کوئی بندہ، کوئی ملک اور پوری دنیا کے حکمران مل جائیں، اس کیلنڈر کو واپس نہیں لا سکتے، نہ یہ واپس آ سکتا ہے۔ پوری دنیا کی آرمی مل جائے، مسلمان کافر مل جائے، سائنسدان ڈاکٹر مل جائیں، اللہ والو جب میرا اور آپ کا وقت آ جائے گا، جس طرح یہ آخری دن ہے اور اس آخری دن کو کوئی واپس نہیں لا سکے گا۔ آپ محبت سے اپنے رب کا کلام سنتے جائیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، کل قیامت کا دن ہوگا، ظالم اپنے ہاتھ چبا چبا کے کھائے گا، ہاتھوں کو چبائے گا اور کھائے گا اور کاٹے گا اور کہے گا کیا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں اللہ کے رسول کا رستہ بنا لیتا، یا لیتنا، یا کاش میں اللہ کے رسول کا رستہ اپنا لیتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہاں میرا ایک دوست تھا، بڑا گندا دوست تھا، اس نے مجھے اللہ کے دین سے غافل کیا تھا، قرآن سے، مسجد سے، رب رحمان سے، پاک پیغمبر کے فرمان سے، میرا ایک دوست تھا، کاش کہ میں اس سے دوستی نہ کرتا، امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنا لیتا۔ حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، جاگو جاگو، ہوشیار، بیدار، خبردار، وقت واپس نہیں آ سکتا اور وقت رکتا بھی نہیں، تھمتا بھی نہیں۔ آؤ ذرا محبت کے ساتھ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا میں صدقے جاؤں، ساری دنیا کے پسینے سے بدبو آئے، میرے آقا کا پسینہ بھی خوشبو والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مارئیت معلما قبلہ ولا بعدہ، صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی جس طرح تعلیم دیتے تھے، اس سے پہلے اور اس کے بعد نہ کوئی معلم آیا ہے نہ آئے گا محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھو 5 انگلیاں ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کی پیاری حدیث ہے جس کے اندر 5 باتیں آئیں گی۔ آپ اپنا دایاں ہاتھ کھول لیں اور میرے ساتھ گنتی کرتے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 سے پہلے، حیاتہ کا قبل موت کا، وشبابہ کا قبل حرم کا، وصحت کا قبل سقم کا، وغنا کا قبل فقر کا۔ اللہ اکبر، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والی، وفراغہ کا قبل شغل کا، 5 باتیں ارشاد فرمائی، سن لو ان کا ترجمہ اور اپنے دلوں پہ نوٹ فرما لو۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزیں 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ اور اللہ پاک نے چیلنج دیا ہے، جب تمہارا بھائی، تمہاری بہن، تمہارا باپ، تمہاری امی، تمہارا بیٹا تمہارے ہاتھوں کے سامنے مر رہا ہے، بچاؤ اسے۔ اگر کہتے ہو میرا جسم میری مرضی تو بچاؤ اس کو، کیوں مرنے دیتے ہو؟ کیوں مرنے دیتے ہو؟ ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ فرمایا اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو اپنی موت سے پہلے، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، اپنی تندرستی کو غنیمت جانیے موت سے، بیماری سے پہلے، اپنے رزق کو غنیمت جانیے فاقہ آنے سے پہلے، اپنے وقت کو غنیمت جانیے زیادہ مصروف ہونے سے پہلے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ فرماتے ہیں جو میرا نافرمان بندہ ہے، میرے ذکر سے غافل ہے، املا یدیہ شغلا، میں اس کے ہاتھوں کو مصروفیت سے بھر دیتا ہوں، صبح بھی کام، شام بھی کام، گرمی بھی کام، سردی بھی کام، قوم ہی کام کرتا ہے لیکن اس کے کام ختم نہیں ہوتے۔ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے عذابوں سے محفوظ فرما لے۔ ایک مرتبہ پھر نوٹ کر لیجئے، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنے صحت کو بیماری سے پہلے، اپنے مال کو فقیری سے پہلے
اور اپنے وقت کو زیادہ مصروف ہونے سے مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جانیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ ذرا حدیث کا ایک اور سچا اور سچا موتی، قرآن و سنت سے محبت کرنے والوں، آمنہ مسجد میں تشریف لانے والوں، اللہ پاک سے دعا ہے میرا اللہ ہم سب پہ راضی ہو جائے، دنیا آخرت کی خیر سے مالا مال فرما دے۔ اللہ سچا جانتا ہے یہ آپ کی محبت ہے، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، اللہ کے پاک پیغمبر کے فرمان کے ساتھ۔ امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ، حضرت علی کی حدیث پہلے سن لیجئے، تاب رسول اللہ حیا و میتا، جب بندہ دنیا سے جاتا ہے اس کا جسم ناپاک ہو جاتا ہے، اس کے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ کوئی بندہ نیک ہو بد ہو اور موت کی اپنی سختیاں ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں قربان جاؤں، میں نے پیارے آقا کو غسل دیا، جب اس دار فانی سے رحلت فرما گئے، آپ زندہ تھے، پاک تھے، دنیا سے گئے تو پھر بھی پاک تھے صلی اللہ علیہ۔ ایک ہی مثال ہے، دنیا سے گئے تو پھر بھی پاک۔ فرمایا اے لوگو، آپ نے 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ دوسری حدیث جو سنا رہا ہوں اس کے اندر بھی 5 باتیں ہیں۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن 5، قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے میرے بندے ٹھہر جا، رک جا، 5 باتوں کا جواب دے دے۔ ان عمرہ فیما افنا، اور تمہیں زندگی دی تھی، زندگی کیا ہے؟ وقت ہے، کس چیز میں لگایا؟ ان شباب ہے، اور اس زندگی کے اندر جو خاص الخاص حصہ ہے جوانی کا ہے، جب انسان اپنے ماں باپ کو اس طرح بے ادبی سے بولتا ہے جس طرح گدھے کی آواز ہے، اللہ والو اپنے ماں باپ کے سامنے آہستہ نرم آواز سے بولا کرو۔ اگر باپ کا دل دکھ گیا، ماں کا دل دکھ گیا تو عرش والا خدا تم پہ سخت غصے میں آ جائے گا۔ تمہیں زندگی دی کہاں گوائی؟ ان عمرہ فیما افنا ان شبابہ فیما ابلا، تمہیں جوانی دی تھی اس کو کہاں لگایا تھا؟ موبائل نوشی کے اندر اور فضول کاموں کے اندر اور چوک چرستوں کے اندر۔ ان شبابہ فیما ابلا وان مالہ فی من عین اکتسبا وفیما انفقا، مال دیا تھا، کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں پر کیا تھا؟ کمانے کا الگ سوال ہے اور خرچ کرنے کا۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو تجھے علم دیا تھا اس میں عمل کتنا کیا تھا؟ اللہ والو اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آؤ ذرا میں محبت سے ایک بات صاحب سے عرض کرتا ہوں، بسم اللہ، آپ گھڑی دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کتنا وقت ہوا ہے منور صاحب؟ 1 منٹ بھی نہیں لگا۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اللہ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ 1 منٹ، اس سے کم و بیش کیوں وقت ضائع کرتا ہے فضول کاموں کے اندر؟ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور 1 منٹ کے اندر کئی مرتبہ تو پڑھ جائے گا۔ اللہ پاک کی توفیق سے اللہ تیرے 10 درجے بلند کرے گا، 10 گناہ معاف کرے گا، اللہ پاک تیرے درجے بلند بھی کرے گا، گناہ بھی معاف کرے گا۔ رب کائنات تجھ پہ اپنی 10 رحمتیں نازل۔ اللہ والو ہم راستے میں جا رہے ہیں، کہیں ٹریفک پھنس گئی ہے اور مشکل ہو گیا ہے، اب وہاں پہ گاڑی رک گئی ہے، درود پاک شروع کر دیں، دعا شروع کر دیں، اللہم لا سہلا الا ما جاء۔ اچھا ڈاکٹر کے پاس چلے گئے دوائی لینے کے لیے، رات ایک بھائی بتا رہا تھا میں صبح گیا ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس، شام 5 بجے میری باری آئی،
بھئی صبح سے شام تک کتنی مرتبہ درود پاک پڑھ لے گا؟ ڈاکٹر صاحب کا انتظار ہے، گاڑی کا انتظار ہے، چوکیدار ہے، ڈرائیور ہے، طالب علم ہے، وقت ضائع نہ کرے، درود پاک پڑھتا رہے۔ اور صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 3-4 منٹ میں 100 مرتبہ یہ وظیفہ ہو جائے گا، جو زبان پہ بڑا ہلکا ہے، اللہ کو بڑا پیارا ہے، اور نیکیوں کے ترازو میں اس کا وقت بہت زیادہ ہے۔ بھائیو ایک مرتبہ پھر سن لو، آج کا ہمارا عنوان کیا ہے؟ یہ کیلنڈر حسرت ہے، حسرت، اس وقت حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آؤ ہم اپنے نماز کی اصلاح کریں، پکے سچے نمازی بن جائیں، جب وقت ملے درود پاک پڑھیں، کلمہ پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگی میں برکت فرمائے، نوجوانوں کی جوانیوں میں برکت فرمائے، اللہ دین پہ زندہ رکھے، دین پہ مارے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں زیادہ لوگوں نے نقصان اٹھایا ہے، خسارہ پایا ہے۔ دو نعمتیں، ایک تندرستی ہے اور دوسرا وقت ہے۔ وقت، یہ پیارے رسول علیہ السلام کی پیاری حدیث ہے۔ دو نعمتوں میں اکثر لوگوں نے خسارہ پایا ہے، نقصان اٹھایا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ یا اللہ جب وقت فارغ ہوتا ہے اس وقت میں کیا کروں؟ فرمایا اِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کو راضی کر، اپنے رب کو۔ کئی ایسے بزرگ ہیں اور زندگی کے آخری وقت گزار رہے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے 8-8 10-10 گھنٹے ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، اتنا وقت برباد کرتے ہیں۔ بھائی تمہیں سوچنا چاہیے کہ اب میری بچپنا بھی گیا، جوانی بھی گئی، اب میرے پاس کون سا وقت باقی ہے؟ تو دو نعمتوں میں بہت زیادہ لوگوں نے نقصان اٹھایا ہے۔ اللہ کی توفیق سے جن کو اللہ نے توفیق بخشی ہے، 80-90 سال کے بزرگ اللہ پاک کی توفیق سے قرآن پاک ترجمے سے پڑھ رہے ہیں، حدیثیں پڑھ رہے ہیں اور قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، اور اس عمر میں اللہ کی توفیق سے حفظ کیا ہے سارا قرآن۔ تو اس طرح اپنا وقت فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف، رب کی رضا والے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ کہنے والا نکارا اور سننے والے واجب الاحترام اللہ سب کی دنیا آخرت بہتر بنائے۔ ایک نہایت ہی ضروری اعلان ہے کہ انشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ اتوار والے دن، ہر اتوار کو درس قرآن و حدیث ہوتا ہے جامعہ مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنال ویو سیکٹر 1 کے اندر، ہر اتوار کو نماز اشراق کے وقت ہر اتوار کو بڑے بڑے کبار علماء تشریف لاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس اتوار کو کراچی سے ہمارے مہمان آ رہے ہیں، بڑے بزرگ قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب۔ آپ ان کے بیان اکثر سنتے رہتے ہو، ریڈیو ٹی وی پہ ان پہ بیانات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو اس اتوار کو 2 تاریخ کو انشاءاللہ قاری خلیل الرحمن صاحب کا بیان ہوگا، مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کنال ویو سیکٹر 1 کے اندر صبح نماز اشراق کے ٹائم اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا وقت اللہ کے دین کے لیے صرف کریں۔ اللہ والو، یہ میچ نہیں ہے، میچ کتنے کتنے گھنٹے دیکھتے ہیں، اور میرج ہال میں کھانے کے انتظار میں کتنے کتنے گھنٹے ہم بیٹھے رہتے ہیں۔ تو کتنا اچھا وہ وقت ہے جو اللہ کے دین کے لیے صرف ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، راضی ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔